اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا دریافت کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے. جب وہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا انما انا عبد انما انا بشر مثلکم انسى كما تنسون، کہ اے لوگو میں تمہارے ہی طرح کا انسان ہوں، مجھے بھی بھول ہو جاتی ہے، نسیان لاحق ہو جاتا ہے جس طرح تمہیں بھی لاحق ہو جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، ان تمام چیزوں کے بعد یہ بات بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اس مقام اور مرتبے پر پہنچا دیا تاج نبوت و رسالت کے ذریعہ جس مقام تک کوئی فرد بشر نہیں پہنچ سکتا. کسی شاعر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اے خوبصورتیوں کے مالک اور اے انسانوں کے سردار، چاند آپ سے خوبصورتی حاصل کرے، آپ کی تعریف بیان کر لینا ممکن نہیں، ہاں صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ مقام اور مرتبہ آپ کا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اسلامی تعلیمات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شخصیت اور آپ کے صفات بالکل واضح اور متعین ہے. اسلامی تعلیمات سے صاف طور سے بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کرام تمام خوبیوں کے باوجود، تمام بلندیوں کے باوجود ما فوق البشر نہیں ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام خوبیوں سے نوازا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انسانوں میں سے بنایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج رسالت و نبوت کے ذریعہ ان کے مقام کو بلند کر دیا. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، دوسری جگہ ارشاد فرماتا ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے تاج نبوت و رسالت نواز کر کے اس کا مقام کیا کرتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ صاف فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے، انہی کے درمیان کا ایک آدمی، ایک انسان، ہم نے اسے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا. میرے بھائی اور دوستو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہ ہوتے تو پھر یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اتنے واضح انداز میں نہ فرماتی. اگر قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ گزشتہ قومیں اپنے نبیوں کے بارے میں گمراہی کا شکار ہو گئیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ان نبیوں کے بارے میں یہی سوچا اپنے ناقص ذہن اور دماغ سے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نبی بنانا تھا تو ہم انسانوں میں سے کسی کو نبی کیوں بنا دیا. میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسائل کو بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ ان لوگوں نے صحیح معنی میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا جبکہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ نے ہم ہی میں کا کیوں انسان ہمارے لیے نبی بنا دیا. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہی بات واضح ہوگی کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے منکر محض اس بنیاد پر تھے کہ وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ اس کو کیا ہو گیا ہے جو کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، ان کی نگاہ ناقص تھی. انہوں نے بشریت کی بنیاد پر اللہ کے رسول کو رسول ماننے سے انکار کر دیا. لیکن افسوس کی بات ہے آج بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی نبوت کو مانتے ہیں، لیکن آپ کے لیے انسان ہونا تسلیم نہیں کرتے ہیں. آپ کو انسان سے اوپر کوئی مخلوق، نوری مخلوق قرار دیتے ہیں. بات وہی ہوئی کہ انہوں نے انسان بشریت کو بنیاد بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور آج نبوت و رسالت کو ماننے کے بعد لوگوں نے آپ کے بشر ہونے کا انکار کر دیا. میرے بھائیو اور دوستو، جبکہ قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا ہے، آپ کو ایک مکالمہ سنانا چاہتا ہوں. جبو دستار کے مالک تھے کوئی، ان سے کسی بزرگ کی ملاقات ہو گئی. بیٹھتے ہی انہوں نے یہ سمجھا کہ معاملہ کچھ مختلف ہے. انہوں نے پہلا سوال یہی کیا
کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، آپ انسان تھے یا نور سے پیدا کیے گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آدم کی اولاد تھے۔ کہا ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارا اور آپ کا یہی اختلاف ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا قل انما انا بشر مثلکم، نبی اعلان کر دیجئے کہ بے شک میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ کہا نہیں، آپ اس کی غلط تعویل کرتے ہیں، انما انا بشر میں ما یہ نافیہ ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان نہیں ہوں۔ حضرت نے بڑے پرجوش انداز میں استدلال کر لیا، لیکن ان سے جب یہ عرض کیا گیا کہ آپ نے ماں کو نافیہ مان لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں فرمایا ہے انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا رب ایک ہے۔ یہاں پر ماں کو کیا مانتے ہیں آپ؟ کہا یہاں پر ماں کو ہم نافیہ نہیں مانتے، ماں کو موصولہ مانتے ہیں، اس لیے کہ ماں کو نافیہ ماننے کی شکل میں حکم یہ ہوگا، معنی یہ ہوگا کہ اللہ ایک نہیں، تمہارا معبود ایک نہیں، اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہوگا؟ میرے بھائی اور دوستو، عرض کیا گیا کہ آخر یہ بتاؤ کہ ایک ہی آیت میں، ایک ہی سیاق میں ایک جگہ آپ ماں کو نافیہ مانتے ہیں اور دوسری جگہ موصولہ کہو۔ کہا ہمیں ایسے ہی بتایا گیا۔ کہا اچھا چلیے آگے بڑھیے، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کہا مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ کہا پیدائش کی خوشی میں جشن مناتے ہو نا؟ کہا ہاں یہ بھی کرتے ہیں۔ کہا آپ بیٹے کس کے تھے؟ کہا عبداللہ کے۔ کہا ماں آپ کی کون تھی؟ کہا آمنہ۔ کہا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی کسی نوری مخلوق کو ماں کے شکم سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا یا نہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، عقل جب انسان کی معاف ہو جاتی ہے تو مختلف تدبیریں اور دلیلیں کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ کیا گیا کہ فاطمہ کے باپ مانتے ہو، رقیہ اور ام کلثوم کے باپ مانتے ہو یا نہیں، عائشہ اور خدیجہ کے شوہر مانتے ہو یا نہیں، مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپنا گزارا یا نہیں؟ کہا سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے۔ کہا کس چیز کو نہیں مانتے ہو؟ کہا اگر نہیں مانتا ہوں تو یہ بشر نہیں مانتا ہوں۔ کیوں نہیں مانتے ہو؟ بس میری مرضی، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ میرے بھائی اور دوستو، حسنین کریمین کا نانا مانتے ہیں، علی کے سسر مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ احد کے میدان میں ظالموں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا تھا، آپ کو بیماریاں لاحق ہوئیں، آپ کو پریشانیاں ہوئیں۔ سب کچھ ماننے کے باوجود اگر انکار ہے تو کس بات سے انکار ہے؟ انکار اس بات سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں تھے؟ انسان نہیں تھے، کہ کوئی نوری مخلوق تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں آج تک کوئی ایسا نبی نہیں آیا جو انسان نہ ہو، سارے کے سارے انبیاء انسان ہی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے۔ اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ سارے نبی انسان تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، میں آپ کے سامنے ایک حقیقت اور بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں کہ آپ انسان تھے، بلکہ بشری تقاضے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری چیزیں لاحق ہوتی تھیں جو ایک انسان کو ہوتا ہے۔ مثلا خوشی کا موقع آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے، غمی کا موقع آتا تو آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی، آپ رو پڑتے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ سے مکہ کی طرف واپسی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے پاس، آمنہ کی قبر کے پاس گئے، سرہانے بیٹھے، خوب روئے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنا بلک بلک کر کے روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ عرض کیا گیا کہ میں نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی، درخواست کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن اللہ نے اس بات سے انکار کر دیا۔ یہ ماں کی مامتا تھی، اللہ کی طرف سے مناہی ہو جانے کے باوجود بھی بیٹے کے دل میں ماں کے لیے ایک تڑپ تھی، جس چیز نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے پر مجبور کر دیا۔ اور ایک انسان کا، بشر کا تقاضا ہوتا ہے جو ماں کی مامتا کو سمجھتا ہے، ورنہ کوئی نوری مخلوق ماں کے پیٹ سے نہ پیدا ہوتا ہے نہ وہ ماں کی مامتا کو سمجھتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، غزوہ احد کے موقع پر دشمنان دین و اسلام نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ ہند نے نظر مانی تھی کہ حمزہ کو شہید کرا کر کے، سینے بیکینہ کو چاک کر کے کلیجے کو نگل جاؤں گی، بدر میں ان کے شوہر کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اس کا بدلہ لوں گی۔ چنانچہ ظالموں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ناک کان کاٹ لیے، اس کا ہار بنایا،
ہند نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے سینے کو چاک کر کے کلیجے کو کچا نگلنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے چچا کی لاش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلک کر رو پڑے. میرے بھائی اور دوستو، وہاں اور بھی شہیدوں کی لاشیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے، آپ جذباتی ہو گئے. آپ نے یہاں تک کہا، زاد المعاد کو پڑھیے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر ان مکہ کے ظالموں پر اللہ نے ہمیں کسی دن غلبہ دیا تو میں ان کے 30 لوگوں کو مسلح کر دوں گا. یہ کلمات فرط جذبات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے اور آپ کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا. میرے بھائی اور دوستو، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بنا کر کے لائے گئے. لوگوں کی مشقیں کس دی گئیں، لوگ سونے کے لیے روانہ ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھ